الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مسلسل کئی جمعوں سے
آپ حضرات گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی حصے کی ایک کڑی۔ گزشتہ جمعہ آپ نے گفتگو کا ایک حصہ سنا تھا کہ نماز سے تکبیر تحریمہ سے قبل جو نیت الفاظ کے ساتھ رائج ہے، نہ تو اس کا ثبوت اللہ کے قرآن سے ملتا ہے اور نہ ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ملتا ہے۔ جب یہ گفتگو میں نے بیان کی اور آپ نے سنی، چند احباب انہوں نے یہ بات دہرائی کہ آج تک نماز سے پہلے جو ہم نیت کرتے آئے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے، آپ کی گفتگو سے ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہماری زندگی کی آج تک کی پڑھی ہوئی تمام نمازیں وہ بیکار ہیں، تباہی بربادی کا شکار ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، کسی کا حق مارنا گناہ ہے، رشتہ داری کو توڑنا گناہ ہے، 3 دن سے زیادہ کسی سے کلام چھوڑ دینا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے۔ الغرض مجھ سمیت ہر آدمی کو ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ یہ کام ان کا کرنا گناہ ہے۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے جھوٹ نہ بولے، حرام نہ کھائے، حق تلفی نہ کرے، شراب نہ پیے، برائی نہ کرے۔ کیوں؟ کسی وقت اس کے ذہن میں یہ بات کرتے کرتے یہ آ سکتی ہے کہ میرا یہ فعل، میرا یہ کام مبنی بن گناہ ہے۔ لیکن بدعت وہ ایک گھناؤنا جرم ہے، بدعت ایک ایسا خطرناک گناہ ہے، بدعت ایک ایسی موذی وائرس ہے کہ انسان اس کو کرتا بھی ہے، گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور کرتا صرف اس لیے ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ کام نیکی ہے۔ اور جب کرنے والا انسان اس بدعت کو جب نیکی سمجھ کر کرے گا تو کبھی بھی اس کو چھوڑے گا نہیں۔ کیوں؟ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، ثواب کا کام ہے۔ دیکھیے، مختلف قسم کی ڈشز بنا کے ایک آدمی اپنے سامنے سجا لیتا ہے، اب اس پر سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور چاروں قول پڑھے جاتے ہیں، اور پھر پڑھ کے پھر اس کو مردوں کی روحوں کے لیے بخشوا دیا جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ آ کر کہے بھائی یہ کام آپ نے غلط کیا ہے،
وہ سنتے ہی یہ کہے گا قرآن پڑھنا غلط ہے، قرآن پڑھنا غلط ہے، میں نے قرآن ہی پڑھا ہے۔ اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر پڑھ لیا جائے، یہ اگر صحیح ہے تو یہ کیوں صحیح نہیں؟ جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن ہے، وہ پڑھنا صحیح ہے، یہ کیوں؟ اور پھر میت فوت ہوا، نماز جنازہ پڑھ لیا گیا، اب جنازے سے فراغت کے بعد احباب چارپائی کے ارد گرد جمع ہو کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہے یہ دعا کیوں مانگی ہے، یہ تو غلط ہے۔ کہا دعا مانگنا غلط ہے تو گستاخ ہے، دعا کو غلط کہتا ہے۔ ہم نے دعا ہی مانگی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ پھر جب میت کو قبرستان لے جایا گیا، قبر کے اندر دفن کیا، 40 قدم دور جا کے اذان دی۔ کسی نے کہا یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ کہا اذان دینا کوئی غلط کام ہے، یہ جرم ہے؟ اچھا، کسی نے میت کے دائیں پہلو میں یا بائیں پہلو میں اس کے سرہانے قرآن رکھ دیا۔ کسی نے کہا یہ غلط کیا ہے۔ کہا قرآن ہی رکھا ہے، کوئی غلط تو نہیں کیا۔ پھر میت کی چارپائی پہ اس کی دائیں جانب یا بائیں جانب چینی، چاول یا شکر یا کوئی بھی چیز اس کے دائیں یا بائیں پہلو پہ رکھ دی گئی۔ کسی نے کہا یہ غلط کیا ہے۔ اس نے کہا چینی رکھی ہے، چاول ہی رکھے ہیں، سویاں رکھی ہیں، گڑ رکھا ہے، غلط کام تو نہیں کیا۔ پھر عورت فوت ہو گئی، جس کی بیوی فوت ہوئی، فوت ہونے کے فوراً بعد سارے منہ دیکھ رہے ہیں، خامد کو 50 قدم دور بٹھایا گیا ہے۔ کہا آپ منہ نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ آپ کے لیے اب یہ محرم نہیں رہی، آپ کے لیے یہ محرم ہو گئی ہے۔ جب حیات تھی میاں بیوی کا رشتہ تھا، فوت ہوتے ہی رشتہ ختم ہو گیا، منہ نہیں دیکھنے دیا، چارپائی کو ہاتھ نہیں لگانا، قبر میں اس کو نہیں لٹانا۔ کیوں؟ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب پردہ لازم آ گیا۔ اور اسی طرح اگر خامد فوت ہو جائے، عورت کو قریب نہیں بٹھایا جاتا، بیٹھنے نہیں دیا جاتا کہ ہٹ جائیے، آپ کا دیکھنا غلط ہے۔ اور پھر ان چیزوں سے ہٹ کے اذان تب دی جاتی ہے، اذان سے قبل درود بھی پڑھا جاتا ہے، سلام بھی پڑھا جاتا ہے، اور لمبے لمبے درود۔ کسی نے کہا بھائی یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ کہا اذان سے پہلے میں نے درود ہی پڑھا ہے، کوئی غلط کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں جو اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اگر میں پیش کرنے لگ جاؤں تو پوری گفتگو جو ہے انہی پہ ہوگی، اور جمعے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ جتنی مثالیں دی ہیں، کرنے والے کو جب تنبیہ کی گئی کہ یہ غلط ہے، اس نے یہی کہا قرآن پڑھنا غلط ہے،
درود پڑھنا غلط ہے، سلام بھیجنا غلط ہے، اذان دینا غلط ہے، دعا مانگنا غلط ہے، یہ اس کو یہ کر کے بھی غلط نہیں سمجھ رہا۔ کیوں؟ اس کو بتا دیا گیا، اس کو سمجھا دیا گیا، درود پڑھنا ثواب ہے، اذان دینا ثواب ہے، دعا مانگنا ثواب ہے، چینی رکھنا ثواب ہے، قرآن رکھنا ثواب ہے، اذان سے پہلے درود و سلام بھیجنا ثواب ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کام گناہ ہے، اللہ کی قسم جس طرح جھوٹ سے بچتا ہے، جس طرح شراب سے بچتا ہے، جس طرح زنا سے بچتا ہے، ان کاموں سے بچے گا، لیکن تبھی بچے گا جب اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کرنا گناہ ہے۔ نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ کروں گا ثواب ملے گا، نہیں کروں گا مجرم ٹھہروں گا۔ تیسرا دن ہوا، بلکہ تیسرا دن کیا ہوتا ہے، ابھی میت کو دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے دفنانے سے پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے، تیسرے دن فلاں وقت احباب جمع ہو جائیں، کل خانی شریف ہوگی، بریانی شریف بنے گی، میٹھا شریف بنے گا، چاول شریف بنیں گے، یہ سارے شریف کھانے والے شریف چیز کو کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ کس نے کہا یہ کرنا جائز ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ کرنا جائز ہوتا ابوبکر صدیق کی وفات پہ عمر فاروق کرتے، اگر یہ جائز ہوتا عمر فاروق کی وفات پہ حضرت عثمان کرتے، اگر یہ جائز ہوتا حضرت عثمان کی وفات پہ علی مرتضیٰ کرتے، اگر یہ جائز ہوتا علی مرتضیٰ کی وفات پہ صحابہ کرام کرتے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے نہ کرنا ثواب ہے، کرنا گناہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ کام ثواب ہوتا حضرات صحابہ کرام سارے کر گزرتے، نہیں کیا، نہیں کیا۔ ہم کیوں کرتے؟ ہمیں کس نے اجازت دی ہے؟ امام نے، محدث نے، فقیہ نے، کتب ابدال نے، بڑے چھوٹے نے، برادری نے، خاندان نے، کس نے اجازت دی ہے؟ اللہ کی قسم جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن کا، جب میں مطالعہ کرتا ہوں احادیث کے اوراق کا، نہ مجھے قرآن میں یہ بات ملتی ہے، نہ محمد الرسول اللہ کے حدیث میں یہ بات ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، جس کا ثبوت نہ حدیث میں ہو، بتائیے وہ کام جائز ہو سکتا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آئیے وہ کام کیجئے جس کو کرتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے یہی تو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو اگر آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہو میرے محبوب کو دیکھو، میرے محبوب کا شب و روز، لیل و نہار، کرنا، چلنا، بیٹھنا اور سونا، کھانا، پینا، پہننا، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے آئیڈیل بھی ہیں، نمونہ بھی ہیں، اسوہ بھی ہیں۔ یہ رابری اگر حاصل کرنا چاہتے ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے سیکھیے، حضرات صحابہ کرام کے عمل سے سیکھیے۔ اگر سنتوں کو سیکھنا چاہتے ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کی ورق گردانی کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام کرنا جائز ہے، یہ کام کرنا جائز نہیں، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر سارا بندہ اپنے آپ کو کہتا بھی مسلمان ہے اور کہتا بھی اہل الحدیث ہے، کہتا بھی پکا سچا مسلمان ہے، پکا سچا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، اور پکا سچا اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے، محب رسول بھی کہتا ہے، سارا کچھ کہنے کے بعد کرتا اپنی مرضی سے ہے، مجھے بتائیے پیارے پیغمبر کے ساتھ یہ محبت ہے یا منافقت ہے؟